السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سب کا؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عبادت کرنے کی اور اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق دے، اور جو تعلیم ہمیں قرآن پاک سے مل رہا ہے خدا کرے کہ ہم اس پہ گامزن ہو جائیں. تو اس میں یہی ہماری جو ہے زندگی ہے، اور آخرت کی خوشیاں ہیں اور دنیا کی خوشیاں ہیں. اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس میں ہمارے لیے بڑی سخت زندگی ہے جس کا خاتمہ نہیں ہوگا. ہمارے رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. یہ قرآن تو وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قرآن پاک جس طرح بنی اسرائیل کو تورات میں بار بار حکم ہوا اور ان لوگوں نے اس کی پیروی نہیں کی تو ان پہ بہت سارے مصائب اور بہت سارے عذاب نازل ہوئے، اور انہیں ہر بار متنبہ بھی کیا گیا تھا کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا انجام ایسا ایسا ہوگا. اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق دو باتیں ارشاد فرمائیں. ایک یہ کہ تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں جو کچھ بھی اچھے سے اچھے دستور اور منزل مقصود کا جو رستہ سب سے سیدھا ہے اس کی طرف یہ قرآن پاک ہی رہنمائی کرتا ہے. قرآن نے انسان کی ہدایت پھر اس کی سعادت و شقاوت سے متعلق کوئی بات نہیں چھوڑی. دوسری یہ کہ اچھے اور برے کاموں کے انجام سے بھی پوری تفصیل سے آگاہ کرتا ہے، جس کا ظہور عالم آخرت میں بھی ہوگا. اور عالم آخرت نزاع کی گھڑیاں جب شروع ہو جاتی ہیں تو کچھ سفید چہرے والے فرشتے دور دور تک نظر آتے ہیں، اور اگر عمل صحیح نہ کیا ہو قرآن کے متعلق، ادھر دنیا میں کچھ لگے رہے، تو پھر کالے سیاہ چہرے والے خوفناک فرشتے دور تک نظر آتے ہیں، اور انسان کو اسی وقت اس پہ گرزے ہی مارتا ہے اس کو، اور وہ چیختا ہے، اور ساتھ جو اپنے عزیز بچے جو بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ ان کی چیخو پکار کو نہیں سنتے. اچھا، دوسرے یہ کہ اچھے اور برے کاموں کے انجام سے بھی قرآن پاک نے تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا ہے، جس کا ظہور عالم آخرت میں بھی ہوگا. جبکہ تورات میں آخرت سے متعلق بہت کم تفصیلات دی گئی ہیں، جس طرح قرآن پاک میں ہے اسی طرح نہیں ہے. حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں حضرت علی سے ملا اور کہا، دیکھیں یہ لوگ کیسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. علی نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، عن قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. جس نے پوچھا، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بچاؤ کی صورت اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک، جس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی حالات ہیں اور بعد والوں کی بھی، اور تمہاری باہمی معاملات کے متعلق حکم بھی ہے. باہمی تعلقات کیا ہے؟ جوڑو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو، تم سارے ایک ہو.
تم سارے ایک ہو، سارے انسان. تو خدا کرے جو بھی ہو، جو بھی کام کرتا ہو، جو صفائی کرتا ہو، جو کوڑے اٹھانے والا ہو، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کیا ایک بندہ سارے کام کر سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں. جو کسائی ہیں وہ اپنا وہ ہمیں جو دودھ جو زمینوں میں فصلیں اگاتے ہیں وہ بھی، تو ہمیں یہ سارے کام خود اگر کرنے پڑتے تو ہم کتنے تھک جاتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت عزت دیں، کیونکہ ہم جس طرح ہاتھ میں انگلیاں ہیں نا، اس کے ساتھ ہی ہم بلب لگا سکتے ہیں. تو اس طرح ہم ایک ہاتھ کی انگلیوں کی طرح ہیں. یہ قرآن پاک میں ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے. معاملات صحیح رہیں گے، قبر صحیح رہے گا، معاملات صحیح رہیں گے، نزاع کی حالت صحیح رہے گی. یہی صراط مستقیم ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا فتنے سے بچوں کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچوں کی صورت اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، جس میں تم سے پہلے لوگوں کی ہے حالات بھی ہیں اور بعد والوں کی بھی، اور تمہارے باہمی معاملات کے متعلق حکم بھی ہیں. وہ دو ٹوک بات کہتا ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں کہتا. قرآن جس نے اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، اور جس نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں سے راہ ڈھونڈ لی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا. وہ قرآن پاک اللہ کی مضبوط رسی ہے اور حکمتوں سے لبریز نصیحت ہے. وہی صراط مستقیم ہے جس سے خواہشات کجرو نہیں ہوتے اور لوگوں کی زبانیں اسے مشکوک نہیں بناتے. اس سے عالم لوگ سیر نہیں ہوتے. اسے بار بار پڑھنے سے جی نہیں اگتا تھا، نہ وہ پرانا معلوم ہوتا ہے. اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آتے. قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جب اسے جنہوں نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جس نے قرآن کے مطابق کام کیا اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اسے سیدھی راہ دکھلا دی گئی. تو یہ بات خوب یاد رکھ لو کہ اس نے اللہ کے راستے میں 80 سرخ اونٹ ذبح کیے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو لوگ ایمان لاتے نیک عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دردناک. اللہ پہ ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان جب نہیں لاتے تو سراسر نقصان ہی ہے. نہ ادھر خوشی سے رہیں گے، اور حق کے راستے میں خوشیاں ہیں، سہولت ہے، اور ایک قانون ہے جس کی وجہ سے طرح طرح کی حکمتیں اس میں پوشیدہ ہے. صحیح بات ہے، جب اس پہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ بندہ کس طرح، اس کے لیے تو سراسر ہی نقصان ہے.